کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھی غیر مسلم بھائی یا بہن کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے اسلام کے متعلق یا دیگر مذہب کے متعلق, آپ بنا جھجک مائکروفون پہ آ سکتے ہیں. یہ آپ ایسے موقع بار بار نہیں آتے, آپ کچھ بھی سوال پوچھ سکتے. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ میں نہیں بھڑکوں گا, یہ میرا پیشہ ہے, روز میں بات کرتے رہتا ہوں ہمیشہ غیر مسلمانوں سے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے غیر مسلمانوں کی جو غلط فہمیوں سے دور کرنے. جی مائک نمبر 7 میں کوئی اگر بہن ہوں یا ماں ہوں غیر مسلم تو سوال کر سکتی ہیں. اگر کوئی سوال نہ ہو مائک نمبر 7 میں تو یہاں پر کوئی غیر مسلم خاتون نہیں ہے, مسلم بہن ہے. جی میں مائک نمبر 1 میں جاتا ہوں. میں اگر مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو آپ بغیر لائن میں آئے ہوئے آپ ڈائریکٹ مائکروفون آپ پر آ کر سوال کر سکتے ہیں. ہلو, سب سے پہلے میں جاکر صاحب کو نمسکار کرتا ہوں. میرا نام سنیل کمار گوسوامی ہے. برو میرا یہ سوال ہے کہ قرآن ایک ایشوریہ گرنتھ ہے, میں اس کو کیسے مانوں؟ بس اب سوال کو ذرا دہرا سکیں گے, میں نے صحیح سے نہیں سنا. خدا کی کتاب ہے, قرآن ایک ایشوریہ گرنتھ ہے, میں اس کو کیسے مانوں؟ پرانے ایشوریہ گرنتھ ہے. ایشوریہ دھرم کو کیسے مانوں؟ گرنتھ یہ کتاب ہے, کیسے مانوں میں؟ آپ ادھر ہے, آپ پرانے گرنتھ کی کتابوں کو کیسے مانوں؟ قرآن اللہ کی قرآن ایک کتاب ہے, میں اس کو کیسے مانوں کہ یہ سچی کتاب ہے؟ قرآن ہاں, قرآن کی بات کرتا ہوں میں. ہاں سمجھ گیا, نہیں کیونکہ مائکروفون آپ نا سمجھ گیا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ قرآن کو کیسے مانوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے, یہ صحیح گرنتھ ہے خدا کی طرف سے, ایشور کی طرف سے, یہ آپ کا سوال ہے. بھائی صاحب کا بہت اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے کہ میں کیسے مانوں کہ خدا, کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے, صحیح گرنتھ ہے, اس میں غلطیاں نہیں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے کیا قرآن خدا کی کتاب ہے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. اور یہ تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے. وقت نے کہ 2 گھنٹے میں لوں, لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی کتاب کوئی بھی کلام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے, ایشور کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کتاب ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہزاروں سال پہلے دور تھا معجزہ کا, اور الحمدللہ قرآن معجزہ کا معجزہ ہے. اس کے بعد جب قرآن نازل ہوئی وہ دور تھا لٹریچر اور پوئٹری کا, لٹریچر اور پوئٹری کا دور تھا. الحمدللہ آپ کوئی بھی عربی ماہر سے پوچھو, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, کہ آج وہ تسلیم کرتا ہے کہ سب سے بہترین عربی زبان میں کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید. لیکن آج اگر کوئی مذہبی کتاب یہ کہتا ہے کہ دنیا چپٹی ہے, بہت اچھے انداز میں دنیا چپٹی ہے, کیا آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے بھائی صاحب؟ نہیں مانیں, کیونکہ آج لٹریچر اور پوئٹری کا دور نہیں ہے, آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے. اس کے ذریعے جو لوگ نہیں مانتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے, آج سائنس یہ کہتی ہے ہماری کائنات وجود میں کیسے آئی. کچھ 40 سے 50 سال پہلے کچھ سائنسدان کو نوبل پرائز ملا تھا یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ ہماری کائنات وجود میں کیسے آئے, اور اسے کہتے تھے بگ بینگ, ایک بڑا دھماکہ. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک پرائمری نیبولا تھی, اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا, سیکنڈری سیپریشن, اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسی, ستارے, سورج, چاند, اور یہ دھرتی جس پہ ہم رہ رہے ہیں. تو میں پوچھوں گا یہ کب آپ کو پتا چلا؟ تو وہ کہیں گے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے. یہ چیز جو آپ کو 40 سال 50 سال پہلے پتا لگی,
اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، جہاں لکھا ہے، کیا لکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں جانتے، ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ ہماری کائنات ایک تھی اور اللہ نے اسے جدا کیا، ففتقناہما۔ تو یہ جو بگ بینگ آج کے سائنسدان کو پتہ لگی 40-50 سال پہلے، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ اسے کون لکھ سکتا ہے؟ اور عام طور پہ جب میں سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں کو یا وہ انسان کو جو ایشور میں نہیں مانتا ہے، کہ اگر میں ایک ایسی چیز ایکوپمنٹ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جسے کسی نے نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی انسان نے نہیں دیکھا، آپ کے سامنے اگر لے آ جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کے میکینزم کے بارے میں سب سے پہلا شخص کون کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک ایکوپمنٹ ہے، ایک نیا ایکوپمنٹ ہے، ایک کمپیوٹر ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کوئی بھی انسان نے نہیں دیکھا، اسے سب سے پہلا کون سا شخص ہے جو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ خدا۔ ٹھیک ہے، آپ خدا میں مانتے ہیں۔ جو خدا میں نہیں مانتا ہے وہ کہیں گا بنانے والا، میکر، مینوفیکچرر، کریٹر، خالق۔ آپ خدا میں مانتے، بالکل صحیح۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو انسانوں نے 50 سال پہلے جانا، اس قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے، اسے کون لکھا؟ خدا نے لکھا ہے۔ خدا نے لکھا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پہلے نشانی میں مان گئے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ ایک نشانی سے مانتے ہیں، کوئی 10 نشانی سے مانتا ہے، 10 آیتیں سے مانتا ہے، کوئی ہزاروں آیتوں کے بعد نہیں مانتا۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، آپ کہیں، کوئی کہیں گا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے لکھائے گا، میں بحث نہیں کہوں گا۔ میں پوچھوں گا کہ یہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی ہے، خود کی روشنی ہے، کیا لی گئی روشنی ہے؟ لی گئی۔ کس سے لی گئی ہے؟ سورج۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، ماشاءاللہ۔ سورج سے لی گئی۔ یہ کبھی پتا چلا؟ 200 سال پہلے، 300 سال پہلے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے۔ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، چاند کی روشنی لی گئی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے، لی گئی ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ خدا۔ آپ مان گئے، ماشاءاللہ۔ کوئی جو ناستک ہے شاید نہیں مانا، پھر بھی کہیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے۔ میں آرگیو نہیں کہوں گا۔ جب میں اسکول میں تھا، میں نے پڑھا تھا کہ چاند ریوالو کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، روٹیٹ کر رہا ہے، لیکن سورج ریوالو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا، اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، هو الذی خلق اللیل والنہار، کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، دونوں اپنے وہ گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے اور اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں، ریوالو کر رہے، روٹیٹ کر رہے۔ میں نے اسکول جب سن 1982 میں پاس کیا تھا، تقریباً 30 سال پہلے، وہاں میں پڑھا تھا کہ سورج اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے، تو میں چونک گیا۔ پھر پتا لگا 20 سال 25 سال پہلے کہ چاند کے علاوہ سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے، اور سورج ایک بار روٹیٹ کرنے کے لیے 25 دن لیتا ہے۔ تو کون یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھ سکتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے؟ خدا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ آپ 3 بات میں مان لی۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کس طریقے سے کائنات بنی، کس طریقے سے کائنات پھیل رہا ہے۔
एस्ट्रोनॉमी लिखा है, एस्ट्रोनॉमी की वजह वाटर साइकिल ले गए, किस तरीके से पानी समुद्र से इवेपोरेट होता है, क्लाउड बादल बनता है, बादल अंदर जाता है, बारिश होती है, फिर से वाटर साइकिल कंप्लीट होती है। लिखा है किस तरीके से दो किस्म के पानी हैं, मीठा पानी और खारा पानी, ये दोनों मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। लिखा है जियोलॉजी के बारे में, किस तरीके से माउंटेन अवताद है, किस तरीके से उसका जड़ है, और जितना माउंटेन ऊपर है, पहाड़ ऊपर है, उतनी ज्यादा नीचे है। ये कुरान मजीद में लिखा है, जिसे हमें आज मालूम पड़ा, कल मालूम पड़ा साइंस में। कल मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले। ये कौन लिख सकता है? कुरान में लिखा है बायोलॉजी में कि हर जानदार चीज पानी से बनी गई है। सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30, जिसे आज हमें पता चला। कुरान में लिखा है कि ना ही इंसान लेकिन पेड़ पौधों के अंदर भी जिन्स है, मर्द और औरत, जो हमें आज पता चला, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। बॉटनी, जियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, 1000 से ज्यादा आयतें हैं। हर साइंस के बारे में जो हमें आज मालूम पड़ा, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, कल मालूम पड़ा तो 1400, उसके बाद में पूछूंगा कौन लिख सकता है, और जवाब है खुदा। माशाल्लाह। तो साइंस के जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा, ये कुरान खुदा की किताब है। अगर ये साइंस आप दूसरी मजहबी किताबों के जरिए परखेंगे, इसको बाइबल के जरिए परखेंगे, तो सैकड़ों आयतें बाइबल में जो साइंस के खिलाफ है। आप इसको हिंदू मजहबी किताबों के जरिए मुताला करेंगे तो सैकड़ों आयतें वेदा में और हिंदू मजहबी किताबों में जो साइंस के मुताबिक से सही नहीं है। बुद्ध मजहब की किताब लेंगे तो गलतियां पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइंस के जरिए मैं कुरान को साबित कर रहा हूं। हम मुसलमानों के लिए कुरान और ऊंचा है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए, नास्तिक के लिए साइंस नंबर 1 है। तो मैं आपके नंबर 1 को लेता हूं, मेरे नंबर 1 को लेता हूं और साबित करता हूं कि कुरान इससे कई दर्जे ऊंचा है। तो इसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि कुरान माशाअल्लाह खुदा की किताब है, ईश्वर की किताब है, अल्लाह की किताब है। और आज की तहकीक कहती है कि जितने भी आयतें हैं, एक भी आयत एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं है। तो इसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि कुरान खुदा का किताब है और सही किताब है और इसमें कोई गलतियां नहीं। जितने बाकी मजहबी किताब जो खुदा की तरफ से आए, उनमें तब्दीली हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता हूं, मजहब के ठेकेदार कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं कि जितनी बाकी मजहबी किताब है, चाहे ईसाई मजहब की हो, हिंदू मजहब की हो, इसमें तब्दीली हो चुकी है। आप जानते हैं महाभारत पहले जब जिक्र महाभारत को कहा गया था, अर्जुन के पोते ने कहा, उसमें 8000 श्लोका थे। कितने? 8000 श्लोका। फिर जब से एक जन ने सुना, दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, सदियों बाद आने लगे, फिर महाभारत हो गया 24,000 श्लोका। आज है 1,00,000 श्लोका। अब टीवी पे देखेंगे रामानंद सागर का महाभारत, उसमें देखते मारुति भी पीछे जाती है। वो लेटेस्ट तब्दीली है। तो मजहबी किताबों में इंसान तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करेंगे। जितने भी मजहबी किताब नाजिल हुई कुरान के पहले, वो सिर्फ महदूद थे एक वक्त के लिए, एक ग्रोह के लिए, सारे इंसानों के लिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी अल्लाह का कलाम है, आखिरी पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। और सारी सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में। और सिर्फ इस्लाम ही इंसानियत का हल है। इसीलिए क्योंकि ये आखिरी किताब है, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इसे महफूज रखने का वादा किया है। कितनी भी कोशिश करो, आप कुरान में बदली ला ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। जितने पहले मजहबी किताब आए, वक्त के दौरान, साल गुजरते हुए उनमें तब्दीली आए, उसमें मिलावट आई, और क्योंकि वो महदूद था एक वक्त के लिए,
खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे महफूज रखना को सही नहीं समझा, लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है, आखिरी कलाम है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता है। अल्लाह इसकी खुद हिफाजत करेंगे और हर वक्त हर दौर में ये कलाम अपने आप को साबित करेगा क्या ये खुदा का कलाम है। भाई साहब आपको अभी यकीन है? भाई साहब हाँ यकीन है, आपको यकीन है कि कुरान खुदा का कलाम है? 100% यकीन। आप एक खुदा में मानते? एक कोई आप मानते कि एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? खाली एक कोई मानता हूँ मैं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है, आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? गलत। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? ना इसको तो मालूम नहीं था मेरे को, नहीं मानते? पहली बार आया हूँ प्रोग्राम में आज। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड हिंदू मजहब है, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे हिंदू मजहब का मुताला करेंगे तो उसमें लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेकर 27 में उसमें लिखा है कि एक मलेशिया आएगा, मलेशिया मतलब फॉरेनर, वो आएगा, उसका नाम रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सच्चे दीन का प्रचार करेगा। इसका जिक्र है, ये चीज आगे भी लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेकर 27, पहला 3 से लेकर 8 है, अभी 10 से लेकर 27। इसमें लिखा है कि ये जो आएगा, ये जो पैगंबर आएगा और अपना दीन फैलाएगा, उसके मानने वाले उनकी खतना की जाएंगी, वो दाढ़ी रखेंगे और वो सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो अपने और वो सही दीन का प्रचार करेंगे, वो लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए आजान देंगे, वो अमन फैलाएंगे और भाजी पाला खाने से नहीं पाक होंगे लेकिन गोश्त खाने से। इसी तरीके से भविष्य पुराना के अलावा आप देखेंगे कुंटप सुक्ता अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 124 मंत्रा नंबर 1 से लेके 14 में कुंटप सुक्ता में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। लिखा है ऋग्वेद में वॉल्यूम नंबर 1 अध्याय नंबर 59 वर्स अध्याय नंबर 53 वर्स नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई जगह है, मैं हवाले दे सकता हूं सैकड़ों जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 2, कई हवाले। और एक साफ तौर पे जो लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो है कल की अवतार में, कि कल की पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5 7 9 11 और 15 में लिखा है कि एक कल की अवतार आएगा जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर भगवान, यास मतलब उसका बंदा, ईश्वर का बंदा, अरबी में कहेंगे अब्दुल्लाह। उसके मां का नाम है सुमति, सुमति मानी अमन, अरबी में होता है आमिना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था अब्दुल्ला, संस्कृत में बोलेंगे विष्णु यास, वालिद का नाम था विष्णु यास, अरबी में होता अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, संस्कृत में कहते सुमति। इसमें लिखा है कि वो सारी दुनिया में अमन फैलाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लिखा है कि वो अमन के शहर में पैदा होंगे जो मक्का है, उस शहर के लीडर के घर में पैदा होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान में पैदा हुए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे, वो है 4 खुलफा राशिदीन। उसमें लिखा है कि सबसे पहला पैगाम उसे एक गार में मिलेगा, एक केव में मिलेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पैगाम मिला गार हिरा में। उसको सबसे पैगाम मिलेगा रात के दौर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम इकरा रात में मिला। उसके बाद वो कल की अवतार हिजरत करेगा नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आ जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना पे, फिर से वापस आए। ये सारी पेशन गोई सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ना ही वेद में, ना ही हिंदू मजहबी किताब में है, बाइबल में भी है, बुद्ध मजहब की किताब में भी है।
تو آپ کی مذہبی کتاب میں جب لکھا ہے پیشن گوئی ہے کہ آپ کو کل کے اوتار میں ماننا چاہیے، تو اب آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ ہاں مانتا ہوں. اب مانتے؟ بالکل صحیح، صحیح، آپ کو کوئی شک نہیں. کوئی سکتے ہیں. آپ مانتے خدائی کے؟ ہاں آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، غلط. مورتی پوجا غلط ہے، غلط. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، ہاں تو اس کا مطلب جو اسلام کی اہم شرط آپ اس کو مانتے. ہاں تو اب چاہتے اسلام قبول کرے؟ وہ تو بعد میں سوچیں گے. ابھی ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. آپ سوچئے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں بنا جھجک. ای میل islam@irf.net. کوئی بھی شک ہے مطمئن ہو جائیے. آپ صرف مجھے مت مانیے، جا کے تحقیق کرو. ذاکر جو کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں صحیح ہے، ذاکر جو ایشور کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے صحیح ہے. حوالہ لے کے، ایسا نہیں کہ ادھر لکھے لا ادھر لکھے لا، حوالے کے ساتھ جب آپ کو مطمئن ہو جائے گا تو دیر مت کیجئے، مجھے مت ملیے. آپ کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملیں گی اس دنیا میں اور آخرت میں. جی مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو کریں سوال. ہلو سر، مائک جی. میرا نام ونود ہے اور میں مندرا سے آیا ہوں، اور میرا سوال ہے کیا میں مسلمان بن کے ہندو کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ جو میرے لیے دونوں ہی ضروری ہے ابھی تک. بھائی صاحب کا سوال ہے، ونود بھائی کا، کیا میں مسلمان بن کے ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ کو پہلے یہ جاننا پڑے گا ہندو کی کیا معنی ہے. ہندو کی 2 معنی ہوتی ہے. ایک ہے جغرافیکل ڈیفینیشن، جغرافیکل مطلب علاقے کی بنیاد پہ، ایک ہوتا ہے مذہبی بنیاد پہ. جغرافیکل ڈیفینیشن ہندو مانے وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے. تو جغرافیکل ڈیفینیشن علاقے کے مطابق سے میں بھی ہندو ہوں، میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں، تو اس ڈیفینیشن کی لڑکی سے شادی کرتے جو ہندوستان میں رہ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ مذہبی ڈیفینیشن میں پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ ہندو لفظ کوئی بھی مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے عرب آنے کے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے بار یہ لفظ ہندو دیا گیا تھا عربوں نے ہندوستانیوں کے لیے. عربی میں ہندی کہتے ہیں وہ شخص ہے جو ہندوستان میں رہتا ہے. میں بھی جاتا ہوں ہاں ہندی بولتے ہیں مجھے. تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے، پرشین سے. جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے کیا میں ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں، قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 281 میں کہ آپ کو ایسی لڑکی جو شرک کرتی ہے، بت پرستی کرتی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کو متاثر کرے. سب سے خوبصورت لڑکی ہو دنیا میں، سب سے مالدار لڑکی ہو، لیکن اس سے بہترین ہے ایک مومنہ سے شادی کرے. وہ لڑکی جس کے پاس ایمان ہے، چاہے وہ جھاڑی والی ہو، چاہے وہ بدصورت ہو. اسی طریقے سے عورتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو ایسے مرد سے شادی مت کرو جو شرک کرتا ہے، جو بت پرستی کرتا ہے، چاہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ہینڈسم ہو، سب سے زیادہ مالدار ہو، چاہے راجا ہو. اس سے بہترین ہے ایک مومن مرد سے شادی کرے، چاہے وہ نوکر ہو، چاہے وہ سلیو ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ بدصورت ہو. اس آیت کے مطابق آپ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جو بت پرستی کرتے ہیں. لیکن آپ اسلام قبول کرنے کے بعد اس لڑکی کو حوالہ دے وید کا کہ وید میں لکھا ہے بت پرستی غلط ہے اور وہ صحیح راستے پہ آتی ہے، اچھی ہندو بنتی ہے. اچھی مطلب صحیح ہندو جو وید کے مطابق چلتی ہے اور جو بعد میں ایمان لاتی ہے کہ ایک خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے، اور ایمان لاتی ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اردھانگی جنت میں جائے؟ بھائی صاحب ونود، آپ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تو خود غرض ہے، آپ اکیلا جانا چاہتے ہیں کیا جنت میں؟ ہلو ونود بھائی کدھر ہے آپ؟
हेलो हेलो सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा किधर है। बीच में क्या साइड पे? मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ। सामने लाइट है तो मुझे सिर्फ लाइट दिखाई दे रही है, माजरत चाहता हूँ। तो विनोद भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप तो बड़े खुदगर्ज थे, आप अकेला जाना चाहते जन्नत में, आप नहीं चाहेंगे कि आपकी एहलिया भी जन्नत में जाए? मैं तो चाहूंगा ही सर। हाँ चाहूंगा ना, तो कहते हैं ना बेटर हाफ, हिंदी में कहते हैं अर्धांगनी। वो जब आपकी अर्धांगनी होंगी, बेटर हाफ होंगी, आपकी बीवी होंगी, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो जन्नत में जाए? चाहूंगा ही। चाहूंगा ना। और कुरान में लिखेला है बीवी मोहसना होती है, यानी शौहर को गलत रास्ते से जाने से रोकती है। तो आप नहीं चाहेंगे आपकी मोहसना को सही इल्म हो और वो सही काम करे? चाहूंगा ही। तो मेरी ये राय है कि आप अगर सहमत है कि इस्लाम धर्म सही धर्म है, आप इस्लाम कबूल करो और उसके बाद आप पूरी कोशिश करो कि आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं वो भी सही मजहब, सही वेद को फॉलो करे और माने कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप और आपकी बीवी को दोनों सफलता मिलेंगी इस दुनिया और आखिरत में। तो विनोद, हाँ विनोद भाई आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? मैं मानता ही हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई मामूद नहीं। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? वो तो मैं पहले ही से ही मानता हूँ। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानता हूँ। माशाअल्लाह। तो फिर क्या कमी है आप में? आप इतना जब मानते हैं, इस्लाम की बुनियादी बात मानते हैं जिसका जिक्र वेद में भी है, तो देरी क्या? किसको पता कि कितनी लंबी जिंदगी है? तो आप ये नहीं चाहेंगे जब आप मानते हैं तो सही अमल करे? चाहता हूँ। तो आप चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? चाहता हूँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं सर, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ सुनूंगा ना, आपकी बात सुनूंगा, जवाब भी दूंगा। बोलिए भाई साहब। मैं चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं ये कबूल करूँ। कितना जल्दी? आपको कितना, आपको क्या पता कितनी लंबी जिंदगी है आपको? मुझे ये नहीं पता कि कल तक मैं जीऊंगा कि नहीं। कह सकता हूं इंशाअल्लाह, मुझे क्या पता कब मौत आएंगी, किसको क्या पता? वो तो किसी को पता नहीं। बिल्कुल सही। तो अगर आप देरी करे और देर हो जाएंगी तो फिर कौन जिम्मेदार है, मैं क्या आप? तो देखेंगे। नहीं जिम्मेदार कौन, मैं क्या आप? नहीं नहीं, थोड़े दिन में ही होगा सब कुछ। इंशाअल्लाह दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको जिंदगी आप दे। दुआ करिए मेरे मैं लिए। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको जिंदगी दे। दो साथ में कलमा पढ़े हम। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, इंशाअल्लाह एक को मत पढ़ाइए, दो को पढ़ाइए, 10 को पढ़ाइए, लेकिन अगर आप जिसे मोहब्बत करते हैं वो कबूल नहीं करती है, उसका मतलब नहीं ठीक है थोड़ी देर कर लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी देगा, अल्लाह आपको हिदायत देगा, लेकिन उसके वजह से आप अपनी जिंदगी और आखिरत को बर्बाद मत करो। हो सकता है कि आपके कबूल करने के बाद फिर उसे यकीन आए कैसे ये। आप समझ रहे क्या नहीं? मैं समझ रहा अगर हूं। आप उसकी बुनियाद पे रुकाते तो उसका मतलब आपका कंपटीशन चल रहा है ईश्वर के दरमियान और लड़की के दरमियान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं महीने में हो सकता है, कौन सोचे? नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है क्या आपके ज़हन में नहीं है। तो थोड़ी ताकीर करे, आप थोड़ा देर करे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको कम से कम लंबी जिंदगी दे, तो क्या जल्द से जल्द आप कबूल करे और लोगों से कबूल करवा सके। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे इस दुनिया में और सबसे बेहतरीन दे इस दुनिया में और आखिरत में। जी, माइक नंबर 3 में कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ? यहाँ पे कोई नहीं है। जी, माइक नंबर 4 में वीआईपी के अंदर कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ तो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम हिरेन ठक्कर है, मैं राधनपुर से आया हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम इतना पाक है तो ये आतंकवादी के लिस्ट होते हैं, उसमें पेपर में, कि बचपन से जानता हूँ, बचपन से देखा हूँ, तो बचपन से ये आतंकवादी इस्लाम से, जो इस्लाम के धर्म से नाम आते हैं, तो मेरे को बहुत दुख होता है कि जब मेरे फ्रेंड बहुत मुस्लिम, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम में है और मैं मुस्लिम के बारे में बहुत जानता हूँ, तो इतने जो पाक धर्म है
تو اتنا जम्मू कश्मीर या पूरे राज्य में जो आतंकवादी की लिस्ट आती है उसमें इस्तेमाल क्यों और साथ भी क्यों देते? हमारे हिंदुस्तानी इस्लाम जो होते हैं वो भी उसको साथ देते, कि उसको विरोध नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? भाई साहब का अच्छा सवाल है। भाई साहब ने कहा है कि अक्सर मैं बचपन से जब आतंकवाद का नाम सुनता हूं उससे जुड़ा रहता है मुसलमान का नाम। क्यों? उनके बहुत से दोस्त थे और मैं मानता हूं कि आप समझते हैं आपके मुसलमान दोस्त अच्छे क्या खराब है? मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो आपके कोई भी मुसलमान दोस्त ने आतंकवादी का हमला किया? नहीं, आपके दोस्त ने नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन किया तो पुलिस को कंप्लेंट करना, गलत है। जो और क्या बोलते हैं, जो पेपर में नाम होता है और जब पकड़ा जाता है तो उसके घर में जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उसके घर में छावरते हैं कि भाई हिंदुस्तानी मुस्लिम के घर से पकड़ गया, तो वो क्यों उसका साथ देते, वो क्यों उसका विरोध नहीं? इतना इस्लाम पाक है तो इतना विरोध क्यों नहीं होते? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि वो हिंदू होने के बावजूद बचपन से देख रहे कभी भी आतंकवाद का नाम आता है तो मुसलमान का नाम जुड़ा रहता है। वही मैं कह रहा था मेरी तकरीर में कि जिहाद के मानी मुसलमान आतंकवाद है। ये अक्सर आप देखेंगे 40-50 साल ऐसे पहले नहीं था। 60 साल पहले हिंदुस्तान में आतंकवाद किसे कहा जाता था? जो लोग देश के लिए, क्योंकि आपकी उम्र कम है ना, ये लगता है आपकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब है। 25 साल ना। मेरी उम्र 46 है। बहुत से लोग माशाल्लाह 60 साल के, 70 साल के, 80 साल है। आपके वालिद से पूछिए, आपके दादा से पूछिए कि 80 साल पहले किसको आतंकवाद कहा जाता था? भगत सिंह को। तो मैं पूछूंगा आपके वालिद से, ये भगत सिंह को आतंकवाद क्यों कहा जाता था? तो आपके वालिद कहेंगे ये शैतानी हरकत है अंग्रेज की। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुल्क पे राज करे, तो भगत सिंह को आतंकवाद कहते। तो आपके दादा आपसे कहेंगे इस बात पे मत जाओ, मत भड़को, ये शैतान लोग हैं। आप समझ रहे ना? तो वो चाहते हैं कि आप भगत सिंह के दुश्मन बने और हमेशा हिंदुस्तान अंग्रेज का गुलाम रहे। आप समझ रहे? इसी तरीके से अमेरिका में 200 साल पहले 19वीं सदी में कहते थे जॉर्ज वॉशिंगटन आतंकवाद है, उसी तरीके से कहते नेल्सन मंडेला है। आज क्योंकि मगरबी मुमालिक देख रही है कि इतने तेजी से इस्लाम फैल रहा है, हम अगर इसे नहीं रोकेंगे तो हमारे जो ऐश करने के तरीके बंद हो जाएंगे। इस्लाम में शराब हराम है, जुआ खेलना हराम है, लड़की को छेड़ना हराम है, लड़की के साथ रात को डांस करना हराम है। अगर इस्लाम इतनी तेजी से फैलेगा तो हमारे जो अय्याशी बंद हो जाएंगी। तो इस्लाम को बदनाम करो। आप समझ रहे? इस्लाम को इसी तरीके से मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली। एक कहावत है, चंद साल पहले, 5 साल पहले जब बंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, तो एक आम कहावत है जो मगरबी मुल्कों से हिंदुस्तान में भी आ चुकी थी कि हर मुसलमान आतंकवाद नहीं है। सब मुसलमान खुश। हर मुसलमान आतंकवाद नहीं है, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान है। आप समझ रहे? तो मैंने तकरीर दी बंबई में सन 200, मैं कश्मीर गया था 2003 में। गवर्नमेंट ने बुलाई थी, गवर्नर ने बुलाया, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया। जब मैं गया तो मेरे साथ सिक्योरिटी थी, मशीन गन के साथ। पुलिस जिधर भी जाता था, मेरे चीफ मिनिस्टर को मिलने गया, गवर्नर को मिलने गया, तो मुझे लगा हाँ भाई यहाँ तो ये आतंकवादी का शहर है, तो भाई ठीक है, बराबर मुझे प्रोटेक्शन दिया गया। चंद साल बाद, तकरीबन 1 या 2 साल बाद मैं आसाम जाता हूं। आसाम में जब एयरपोर्ट के नीचे उतरता हूं, देखता हूं कि 4 लोग मशीन गन के साथ। कश्मीर में 2, आसाम में 4। तो मुझे तो पता ही नहीं आसाम में क्यों भाई, आसाम में क्या प्रॉब्लम है। जब मैं देखा मिलिट्री रोड के ऊपर, मिलिट्री, हजारों पुलिस वाले, मैं बोला क्या हो रहा है। मुझे तो जरा भी इल्म नहीं था कि आसाम में प्रॉब्लम है। फिर पता चला कि आसाम में कत्ल कश्मीर से ज्यादा होता है, लेकिन मीडिया उसे कवर ही नहीं करती क्योंकि हिंदू लोग कत्ल कर रहे। आज अगर आप तहकीक करते, कोई भी पुलिस ऑफिसर से पूछे तो जानता है हिंदुस्तान के माशरे को सबसे ज्यादा कत्ल
اگر کوئی بھی آتنکوادی گروہ کرتی ہے وہ ہے ماوسٹ. ماوسٹ آج ہندوستان 600 ڈسٹرکٹ میں بٹا ہوا ہے. 600 میں سے 25% ڈسٹرکٹ پہ اس کا ہولڈ ہے. پورے پولیس اسٹیشن کو برباد کرتی ہے ڈائریکٹ میزائل سے. یہ کشمیر میں ہو رہا ہے. پورے پولیس کی گاڑی کو اڑا ڈالتی ہے. پولیس ڈرتے ان سے. ماوسٹ پتا آپ کو ماوسٹ کے بارے میں ہارڈلی ہم پیپر میں پڑھتے ایک آدھ بار آئیں گا تو بریف نیوز. کشمیر میں کچھ ہیڈ لائن مسلمان عبد الکریم محمد ہیڈ لائن پیپر پہ آ گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان میں کوئی بھی آتنکواد نہیں ہے. مسلمانوں میں بھی بھائی غلط لوگ ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نکسلواد آپ بول رہے ہو تو اس میں ہمارے ہندو لوگ ویروध کرتے, اور جہاں جہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلم کے گھر پہ کبھی مسلمان آتنکوادی گھسا جاتے تو وہ ایسا کیوں نہیں سمجھتے. بھائی صاحب نکسلواد غلط تو ہے لیکن اس میں ہندو ویروਧ کرتے. بھائی صاحب نے کہا کہ ہندو ویروਧ کرتے. کیا میں نے ویروਧ نہیں کیا آتنکواد کے لیکچر میں کہا کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک بھی انسان اگر ایک بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو, اگر قتل کے بدلے قتل نہ کہ کوئی فساد پیدا کر رہا ہے, وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہوں. جب میں نے تقریر دیا تھا یہ اسٹیئر دا مسلم مونوپولی بامبے میں, تقریر کے بعد ایک ہندو اٹھا اور ہندو نے کہا, کیونکہ بم بلاسٹ ہو چکا تھا بمبئی میں 2006 میں, وہ ہندو نے کہا کہ ذاکر بھائی جس طریقے سے مسلمان کا قتل ہوا گجرات میں, ہزاروں مسلمان کا قتل ہوا, ہزاروں مسلمان عورت کا بلاತ್ಕಾರ ہوا, ماؤں کا بلاತ್ಕಾರ ہوا, اگر میں ان کے جگہ پہ رہتا تھا تو میں بھی وہ بمبئی کے اندر ٹرین بم بلاسٹ کرتا تھا. سب لوگ نے تالی ماری. میں نے کہا بھائی صاحب ہندو بھائی آپ جو کہہ رہے وہ آپ انسان عام انسان جیسی بات کر رہے ہیں. ہر انسان یہ چاہوں گا لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں ہے. میرا مذہب میرا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر گجرات میں کوئی مسلمان نے کوئی ہندو نے ظلم کیا مسلمان پہ, مجھے کوئی اختیار نہیں کہ بمبئی کے ہندو پہ حملہ کروں. یہ حرام ہے. کیونکہ تم ہندو ہے تم کو اختیار ہے, مجھے اختیار نہیں ہے. وہ ہندو کہہ رہا ہے کہ یہ عام انسان کرے گا. میں بولا میں عام انسان نہیں ہوں, کیونکہ میں قرآن کے حکم سے بندہ ہوں. اگر میں چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا ہوں. اگر میں کوئی غیر مسلمان مسلم کو تکلیف دیتا ہوں ہندوستان میں, اس کی پوری نسل میرے خلاف ہو جائیں گی. ایک ایسا مسلمان مان لو کوئی ہندو نے اس کے تکلیف دیا چاہے گجرات میں ہو چاہے دوسرے ملک میں ہو, میری غلطی کیا؟ یہ بے بنیاد ہے. کوئی بھی عام غیر مسلم یا مسلم کا قتل کرنا, صرف قتل کے بدلے قتل, یا اگر کوئی فساد پیدا کر رہا ہے تو کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرنا ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہے. اگر جو انسان نے مسلمان کو تکلیف دی, مسلمان عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا, اس کو پکڑو پولیس کے حوالے کرو سزا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دوسرے کو ہندو کو تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے. میں 50 بار کہہ چکا ہوں. کون بیٹا کا مسلمان نہیں کہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ 9/11 جس نے بھی کیا ہے, نیو یارک ٹوین ٹائم بومبنگ جس نے بھی کیا ہے اس نے غلط کیا ہے. ہزاروں مسلمان کا قتل کیا, میں یہ نہیں جانتا ہوں کس نے کیا, لیکن جس نے بھی کیا وہ غلط کیا ہے. جو لنڈن بم بلاسٹنگ ہے جس میں 50 لوگ سے زیادہ کا قتل کیا گیا ہے وہ حرام ہے. اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. جو بمبئی میں جو لوگ مرے 180 لوگ مرے وہ غلط ہے, لیکن فل سٹاپ مت لگاؤ. اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گجرات میں جو ہزاروں مسلمان کا قتل کیا گیا وہ بھی غلط ہے. افغانستان میں جو ہزاروں مسلمان کا قتل کیا وہ بھی غلط ہے. عراق میں جو ہزاروں مسلمان کا قتل کیا وہ بھی غلط ہے. پیلسٹائن میں جو اسرائیلی لوگ مسلمان کے قتل کرتے وہ بھی غلط ہے. اگر دم ہے تو پورے سچ بولو نا, آدھا سچ کیوں؟ آدھا سچ کیوں؟ آج ہندوستان میں کوئی بھی جو جانتا ہے ہندوستان کی ٹیررزم کی ہسٹری, سب سے زیادہ قتل کر رہے ماویسٹ لوگ. آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں ہندوستانی ان کو سپورٹ کرتے, آپ جانتے یہ؟ لاکھوں ہندو بھی سپورٹ کرتے, آپ نہیں جانتے یہ؟ نمبر 2 LTT ابھی تو نہیں ہے
LTT, कौन नहीं कहेगा कि हिंदू टेररिस्ट? तमिल लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, कोई नहीं कहेगा कि हिंदू टेररिस्ट। असम में जो कर रहा है यूनाइटेड उल्फा, उनका मकसद है कि मुसलमान को कत्ल करना। कभी भी कोई कहता है कि हिंदू टेररिस्ट, ये मीडिया है। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मीडिया को इल्जाम लगा रहा हूं। वो कहेंगे उल्फा, LTT, वो नहीं कहेंगे हिंदू टेररिस्ट। आपको पता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, सैकड़ों लोग को कत्ल करती है। वो एक क्रिश्चियन ग्रोह है, कैथोलिक, जो प्रोटेस्टेंट लोग आपस में ईसाई लोग झगड़ रहे हैं, टेररिज्म है। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि वो कैथोलिक टेररिस्ट है, कहेंगे IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। मुसलमान अगर अब्दुल कत्ल करेगा तो बोलेंगे मुसलमान है, हिंदुस्तानी ने मुसलमान है। क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान अच्छे हैं, देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। मैं जानता हूं कि मुसलमानों में भी गलत लोग हैं, जिस तरीके से हिंदू मजहब में गलत लोग हैं, ईसाई मजहब में गलत है, लेकिन तादाद देखे जाएंगी तो तादाद, आप सर्वे करो, तादाद देखी जाएंगी, एक्चुअल नॉट सस्पेक्टेड। आप बोलते मुसलमान को उठा ले गया, स्टैटिस्टिक देखो, जितने पुलिस मुसलमान को उठाते हैं 95%, 99% से ज्यादा छोड़ा दिया जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि वो मासूम है। अरे आप अगर मुसलमान को पकड़ते 50% जिम्मेदार है तो खुश हम कहेंगे, उनको जेल में डालो, सजा दो। 80%, 99% जब छोड़े जाता है। पुलिस रिकॉर्ड देखो। मैं पुलिस को तकरीर करता हूं। हिंदुस्तान में पुलिस मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, बंबई में, हैदराबाद में पुलिस एकेडमी है, नेशनल एकेडमी, मुझे तकरीर के लिए बुलाते। लंदन की पुलिस तकरीर के लिए बुलाती, सऊदी की पुलिस, ओमान की पुलिस। मैं डंके के चोट पे बात करता हूं, मुझे किसका डर? स्टैटिस्टिक्स आप जाओ इंटरनेट के ऊपर चेक करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे मुसलमान अच्छे हैं, देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। हर मजहब में गलत लोग हैं, लेकिन तादाद देखी जाएंगी तो तादाद, आप मुझे बोलिए, आप अगर पैलेस्टाइन का इश्यू देखेंगे, यहूदी लोग को हिटलर ने लात मारा जर्मनी से, पैलेस्टाइन में मुसलमानों ने बोला अहलन व सहलन, हमारे रिश्तेदार आ जाओ, वो घर में घुसते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जब वो ऑब्जेक्शन लेते लोग उनको बोलते टेररिस्ट। मैं आपसे पूछता हूं कि आप कोई अगर एक आदमी, आप देखते टूरिस्ट को, एक आदमी बेघर है, उसको घर में लाते, बोलते मेरे घर में रहो, कुछ दिन बाद आपको घर के बाहर निकालता है, आप अपने घर के बाहर कह रहे अरे इसने मेरा घर लिया, और लोग आपको टेररिस्ट कहेंगे, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? अरे हिटलर ने, जर्मनी ने यहूदी लोग को निकाला, पैलेस्टाइन में लोग कह रहे कि मेरा घर वापस दो, लोग कहते हो टेररिस्ट है। किधर का इंसाफ है ये? किधर का इंसाफ है? तो जब मैं कहता हूं कि 9/11 भी गलत है, लंदन बॉम्बिंग भी गलत है, बॉम्बे के ट्रेन बास गलत है, साथ साथ ये भी कहता हूं कि हजारों लोग का कत्ल जो गुजरात में वो भी गलत है, जो पैलेस्टाइन में कत्ल हो वो भी गलत है। आपको हिम्मत होना चाहिए कि नहीं? क्या आपने कहा कि गुजरात में जो कत्ल हुआ गलत है? तो बोलते ही ये गलत है। मैं तो सुना नहीं ना। आपके जैसे अच्छे हिंदू भी है, आपके जैसे अच्छे हिंदू भी है, और माशाल्लाह कई मुसलमान जो डंकी की चोट पे कहते हैं, कई लोग डरते हैं। हम तो हमारी दुकान पे, शॉप में, कहीं कोई जॉब में रखते हैं तो पहले हिंदू के पहले मुसलमान रखते हैं, ईमानदार है, लेकिन कि भाई वो ईमानदार है, हमारी दुकान का कुछ नहीं होगा, उतना तो विश्वास है। माशाल्लाह ये बात है ना, जैसा माशाल्लाह मेरे कई हिंदू, मेरे कई, इतना सारा पाक मुसलमान में है तो इतना उसमें जड़ से क्यों नहीं जाता है? मीडिया भाई साहब, मीडिया ये मीडिया में टेलीविजन जो है ना, टेलीविजन पे हम देखते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, ये मीडिया का पूरा खेल है। जिस तरीके से अंग्रेज मीडिया ने कहा था भगत सिंह टेररिस्ट, तो था नहीं, उस कुछ होंगे। और मीडिया क्या कहती है, मेरी एक तकरीर है कि मीडिया और इस्लाम जंग या अमन। मीडिया क्या कहती है कि कुछ चंद मुसलमान गलत है, उनको लेके पेश करती है जैसे आम मुसलमान गलत है। कुछ मुसलमान गलत काम करते हैं,
اسے لے کے میڈیا پہ ایسا دکھاتی ہے کہ 100% مسلمان غلط ہے. یہ میڈیا کا کھیل ہے. تو ہم لوگ کو جسے اللہ نے دماغ دیا ہے, ہمیں میڈیا کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم جھگڑا کرے, میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے, اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی ہیں. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا, آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں, 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62. کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا, جس سے میں متاثر ہوا, اس کے ہے 14 لاکھ. میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تو کیا ہو رہا ہے, بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف, ذاکر کافر, ذاکر کافر, ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. گھوم رہا ہے. ارے جو شخص بھائی ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے, تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں, وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے. میڈیا جب مجھے دکھایا گیا, میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے, لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے, پوری پیشن گوئی ہے, مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے 2 چیز, کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہوں نے کی تھی. 2 چیز ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, سبقت لسان, زبان پھسلنا, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اور مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے, لیکن اکثر مسلمان, ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں, لیکن ہوا کی طرح حفاظت, فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے, میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے, کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے, تاکہ مجھے اجر ملے, اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں ایک جگہ ملے. اس کے لیے مجھے یہ فکر نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, یوٹیوب پہ آپ کو دکھے گا ذاکر مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر نائک مسجد میں جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی جو بھی ذاکر کو جانتا ہے اس نے زندگی چھوڑ دی کہ جوتے چوری کرے گا, لیکن جو لوگ خلاف ہے, ہاں ذاکر چور ہے, جوتا چور ہے, ہاں ٹھیک ہے بھائی, میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. آپ سمجھے نا, کیونکہ کہاوت ہے, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو کہ پتھر آپ تک پہنچے ہی نہیں. تو میرا انوبھو ہو گیا ہے. رادھن پور میں ہم آج صبح ہی بات کر رہے تھے, تو کوئی مسلمان بھائی ایسا بول رہا تھا وہ ہمارا سمپردائے سے الگ ہے, ذاکر بھائی الگ ہے. الگ ہے. میں تو چلو سمی چلتے ہیں, عمران نے بلایا تو بولے وہ ہمارا سمپردائے میں نہیں آتا, وہ الگ پنتھ ہے. میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں آتا ہوں. میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں. جو بھی قرآن اور صحیح حدیث سے ہٹ جاتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں صرف قرآن اور صحیح حدیث, کوئی بھی شخص چاہے مسلم ہو, کوئی بھی فرقے کا ہو, چاہے غیر مسلم ہو, اگر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں, صحیح حدیث پیش کرتا ہوں قبول کرتا ہوں. اگر دوسرا کچھ پیش کرتا ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا, تو میں کہتا ہوں بھائی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں صحیح ہے تو میں مانتا ہوں, ورنہ میں نہیں مانتا ہوں. میں اپنے آپ کو کبھی عالم ہی نہیں کہتا ہوں, میں اسکالر بھی نہیں کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں. لیکن جو بھی کہتا ہوں قرآن میں سے حوالہ دیتا ہوں, تو دوسرے لوگ کو ذرا حلق سے اترتا نہیں, حوالہ دیتا ہوں نا پھٹافٹ. اللہ کی دین ہے, اللہ کی مدد ہے.
میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس بہت علم ہے، بہت کم علم ہوں، لیکن اللہ نے جو مجھے ہنر دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دوسرے تک پہنچائے. تو یہ چیز ہونے ہی والی ہے. اور اس کی مثال ہے کہ آج تاریخ میں سب سے پہلے انسان سے لے کے آج تک سب سے مشہور انسان کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نہیں کہتا ہوں، غیر مسلمان کہتے، مائیکل آج کہتا ہے، تھامس کیلر کہتا ہے، سب سے زیادہ کتاب اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑے تو میں کیا ہوں؟ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں کمپیر میں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو میں کیا ہوں؟ میرا تو کمپیریزن بھی نہیں ہے. ہمیں کام کرنا چاہیے. کب بھی کوئی اگر التجا آتی ہے میں دیکھتا ہوں بھائی اس کے لیے میرے میں کوئی ہدایت ہے کیا نہیں؟ ہدایت ہے تو میں بولتا ہوں میں غلط ہے، میں بدل جاتا ہوں. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. ہدایت نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، جواب بھی نہیں دیتا ہوں. باقی لوگ ماشاءاللہ جواب دیتے رہتے. تو اسی لیے اسی طریقے سے میڈیا تو یہ میڈیا اگر اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے، ماشاءاللہ 6 سال پہلے ماشاءاللہ ایک چینل وجود میں ہے، پیس ٹی وی. اور پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاءاللہ پیس ٹی وی کی دیکھنے والی تعداد ہے 10 کروڑ دنیا بھر، ساری دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، یورپ میں، ہندوستان میں، مڈل ایسٹ میں دیکھ رہے ہیں. 25% غیر مسلمان دیکھ رہے. اس کے 2.5 سال بعد وجود میں ہے پیس ٹی وی اردو. اور ماشاءاللہ ابھی 11 مہینے پہلے وجود میں ہے پیس ٹی وی بنگلہ. ارادہ ہے اللہ قبول کرے کہ دنیا کے کم از کم 10 اہم مذہبی زبانوں میں اس کو قائم کرے. اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ سینکڑوں غیر مسلم، ہزاروں لاکھوں جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی بھی میں غیر مسلم دکان میں جاؤں گا، ارے ڈاکٹر صاحب ارے مفت میں لے لو. جاتا ہوں کم، یہاں کدھر باہر جاتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ غیر مسلمان جب میری تقریر دیکھتے ہیں تو کبھی بھی میرے دشمن نہیں بند. ہو سکتا ہے 1000 میں سے ایک بنے، 1000 میں سے ایک وہی لوگ جس کی دکان بند ہو رہی ہے. تو کچھ غیر مسلم کی دکان بند ہوتی نا، ارے اتنا فائدہ ہو رہا، اب یہ تقریر کر کے صحیح ہندوازم لوگ جاننے لگے تو میں دکان بند ہو جائیں گی، صحیح عیسائی جاننے لگے دکان. میں کھلے طور پہ کہتا ہوں بھائی آؤ اسٹیج کے اوپر آؤ، ہم دیکھیں گے، ہم اس موضوع کے اوپر ذکر کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. اگر غلط ہے تو ہم غلط مان لیں. اوپن کوشچن آنسر سیشن. ہم پلانٹ نہیں کرتے، ہم چٹی میں نہیں مانتے، کھلا پوچھو. کیونکہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے، دین الحق ہے. تو میں یہ میری التجا آپ سے بھائی صاحب کہ میڈیا کے ذریعے بہکنا نہیں چاہیے. میڈیا کے ذریعے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مسلمان جو غلط ہوں گے، میڈیا سے لے کے پیش کرتی ہے کہ اکثر مسلمان ایسے، ہمیں میڈیا سے بھڑکنا. اس کے باوجود آج سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، امریکہ میں، یورپ میں، ساری دنیا میں. Non-Muslim friends ask me that if there is Allah everywhere, then why do we, that means Muslim people, go to mosque? بہن مسلم بہن تھی. پہلے غیر مسلمانوں کو سوال ختم کرنے دیجئے، لیکن پہلا سوال تھا اس سے جواب دوں گا کہ بہن کا سوال تھا Do you want me to give in English or Urdu? غیر مسلم کوئی بھی نہیں. No, do you want me to give the answer in English or Urdu? Sister? اردو. دیا. میں سوچا کہ انگریزی ابھی میں کچھ چند منٹوں انگریزی میں بات کروں، خوشی لگا مجھے، لیکن بہن نے کہا نا اردو میں دو تو اردو میں دوں گا میں، کہ اردو ہندی زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے. بہن نے پوچھا کہ جب خدا اللہ سب جگہ ہے تو مسلمان مسجد میں کیوں نماز پڑھنے جاتے؟ پہلا چیز، قرآن مجید میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ اللہ سب جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت، پاور سب جگہ ہے.
قرآن مجید میں کہاں نہیں لکھا کہ اللہ سب جگہ ہے؟ اللہ کی قوت، اللہ کا پاور سب جگہ ہے. جہاں تک کہ سوال کہ مسجد میں کیوں جاتے؟ مسجد میں جاتے کیوں؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے. اس کا مطلب نہیں خدا اندر ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے. کیونکہ ہم مسلمان مانتے کہ جب بھی نماز پڑھو جماعت میں پڑھنا بہتر ہے، 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو کچھ جگہ ایسے بنائی جاتے ہیں جس سے مسلمان جانے کے یہاں جماعت ہوں گی. اس جگہ کو کہتے مسجد. مسجد مطلب سجدے کی جگہ، مطلب نماز پڑھنے کی جگہ. اگر ایسا جگہ قائم نہیں کریں گے تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ نماز کدھر ایک ہو کے پڑھ رہے ہیں؟ تو مسجد میں پتا ہے ہمیں جماعت ہوتی ہے، پھر وہاں آذان ہوتی ہے، آذان سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں. تو مسجد مطلب سجدے کی جگہ. ایسی جگہ قائم کی جاتی ہے مختلف جگہ پہ تاکہ لوگ کو پتا چلے کہ یہاں جماعت بن سکتی ہے. کیونکہ جماعت میں نماز پڑھنے کا 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اسی لیے ہم جماعت میں پڑھنا چاہتے ہیں. جماعت میں باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر مسجد ہونے کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جماعت قائم ہوتی ہے، 5 ٹائم ہوتی ہے اور وقت مقرر کیا جاتا ہے. تو اسی لیے مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت میں پڑھنے کے لیے. Thank you. مائک نمبر 7 میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں اور بہنوں کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اسلام شانتی کا مذہب، اس لیے خاموش ہے، کوئی سوال نہیں کر رہے ہیں. غیر مسلم خاتون نہیں ہے، لیکن ایک اور سوال ہے. نہیں میں مائک نمبر 1 میں دیکھتا ہوں. اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ اشارہ کریں. السلام علیکم. ایک مسلم بھائی ہے، وہ اپنے غیر مسلم بھائی کا فون ہے، اس کے لیے سوال کرنا چاہتے. جی کیجیے آپ. السلام علیکم. میرا نام آصف اقبال ہے اور میں بھارت پیٹرولیم کے ٹریٹری آفس میں ورک کرتا ہوں. وہاں پہ ہمارے اس میں ایک ٹریٹری کوآرڈینیٹر ہیں. انہوں نے ان سے مجھ سے میری کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے، بات بھی ہوئی ہے اس بارے میں. ان کا مین سوال ہے کہ اسلام میں وٹنس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آ کر بولا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ تعالیٰ نے نہ کبھی کسی صحابہ کو بتایا کہ یہ میرا رسول ہے، اس کی عبادت کرو اور اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرو. اور اس کا آنسر قرآن اور حدیث اور سائنس سے نہیں، کیونکہ قرآن سے اس لیے نہیں کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی. اس کے لیے اس کے دیگر کوئی بھی چیز سے اگر جو آنسر ملتا ہو وہ بیٹر رہے گا. بھائی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی وٹنس نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. کوئی بھی صحابہ نے وٹنس نہیں دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر. بالکل غلط ہے. یہ سب سے بڑے وٹنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود وٹنس ہے. جس طریقے سے میں نے ابھی آدھے ایک گھنٹے پہلے ثابت کیا کہ خدا اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کدھر نہیں تھا. اگر ثابت کر لے کہ خدا کا کلام ہے، اللہ خود شہادہ دے رہے ہیں، خود شہادہ دے رہے ہیں. سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں 29 میں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. نہیں تو مین تو اللہ جب شہادت دے رہے. آج اگر کسی کو جانا ہے 1400 سال پہلے، بہت سے صحابہ نے شہادت دی، ایک نے، سینکڑوں، ہزاروں صحابہ نے شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن آج ہم 1400 سال پہلے ٹائم میں نہیں جا سکتے. تو آج اگر کوئی ایڈوکیٹڈ آدمی آتا ہے، میں وہ صحابہ نے دیا مجھے کیا پتا ہے، تو میں پہلے ثابت کروں گا انہیں قرآن، سائنس کے ذریعے اللہ کا کلام. جب وہ مان لیں گا یہ قرآن 100% صحیح ہے، تو میں کہوں گا کہ اس قرآن میں لکھے لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. قرآن کو بازو رکھنے کا تو بازو رکھے. میں وید سے ثابت کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. میں بائبل سے ثابت کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے. میں بدھ مذہب سے ثابت کروں گا. آپ جو کہہ رہے کوئی صحابہ نے نہیں کہا، ہزاروں لاکھوں صحابہ نے کہا. لیکن آج اگر میں وقت میں پیچھے جاؤں گا تو غیر مسلم کو ثابت کرنا مشکل ہے. کون کہتا ہے صحابہ نے شہادت دے؟ ارے کلمہ پڑھنے کے لیے شہادت دینے پڑتے، آج بھی لوگ شہادت دے رہے. ہندو لوگ
شہادہ دے کے مسلمان بن رہے. تو یہ کہنا کہ کسی نے شہادہ نہیں دیا بالکل بے بنیاد ہے. لیکن شہادہ کے علاوہ اللہ نے خود شہادہ دیا ہے, اور اللہ نے دیگر مذہبی کتابوں میں وہ مذہب کی کتاب بدلنے کے باوجود, یہ جتنی مذہبی کتابیں, بائبل جو اوریجنل انجیل تھی, وید, جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلنے کے باوجود دو چیز اب تک قائم ہیں. نمبر 1 توحید, نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. یہی جب اللہ نے مکمل رکھا, باقی چیز کی تبدیلی ہو چکی ہے, کچھ چیز تبدیل ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ چیز ہے, کچھ چیز نہیں ہے, لیکن یہ دو چیز ہر اہم مذہبی کتاب آپ اٹھاؤ, اس میں لازم ہے کیا ملنا کہ خدا ایک ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے, بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ ان کو کہو میری تقریر دیکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذاہب میں. جی مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ غیر مسلم بھائی نہیں, یہ مسلمان بھائی ہے. نہیں. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ نہیں, کوئی بھائی نہیں ہے. وہ وی آئی پی سیکشن میں مائک نمبر 4 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں؟ ہاں جی سوال کیجیے. میرا نام ارون ہے اور ہندو ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ہے؟ ہاں. آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے خدا کے؟ آپ کو کوئی بھی اسلام کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. کوئی بھی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی مالو دباؤ؟ نہیں. کوئی بھی معاشی دباؤ؟ نہیں. کیا آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہاں. پورے ہوش و حواس میں؟ ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ سفلتا دے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا اس پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور آپ کے خاندان کو ہدایت دے اور آپ اس دین کو اور پھیلائے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب مائک نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 5 میں کوئی نہیں ہے. ہم اب خاتون کے شعبے میں لیڈیز کے سیکشن میں جاتے ہیں. کوئی اگر خاتون ہوں غیر مسلم بہن ہوں وہ سوال کر سکتی ہیں. بہت اچھا موقع ہے, بہت اچھا چانس ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مسلم ہے نہیں اب ہم دیکھتے ہیں پھر ہمارے اگر مہمان بھائی لوگ ہوں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. مائک نمبر 7 میں اگر کوئی غیر مسلم بہن ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. غیر مسلم عورت ہے ہی نہیں. اچھا جی. مائک نمبر 1 میں نہیں ہے. 2 نہیں, یہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے کسی بھی مائک پہ نہیں ہے کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن؟ جی 4 پہ ہے. ہاں جی وی آئی پی سیکشن میں مائک نمبر 4 میں غیر مسلم بھائی سوال کیجیے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرا نام جیتو ہے. ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت یاد آ رہی سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آپ دیکھتے ہیں تعداد میں گرو اور گرو اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ گجرات میں. ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ مانتے کہ خدا ہے؟ آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے؟
آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی بھی آپ کو فورس کر رہا ہے؟ آپ اپنے دل سے قبول کر رہے؟ نہیں ہوش و آواز میں قبول کر رہے؟ یا آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں معاشی دباؤ نہیں یا کوئی بھی کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہ آپ دل سے قبول کر رہے؟ ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اسد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا و اشہدو اسد انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. ورسولہ. میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے. ہمیں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اس دنیا میں اور آخرت میں سفلتا دے.